کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری. آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیاۃ، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا. تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹر گیا. جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ایک غلطی ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگے دوئی بھی ہوگی کہ دیں تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے. اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے. عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی منبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہ نہ. کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بھوکا رہے. آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے.
اور آپ نے 3 دن تراوی کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی، ہماری امت اس امت پہ تراوی کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ، دوسرا روزہ. قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا. روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا. یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسا کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل لیا. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے آئے کام کیتا، 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چورے آ، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی یہ نہیں کرو میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراوی. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراوی آنے والی. تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامی حسنہ کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ.
دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جائے، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر۔ میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ تسی ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں؟ ایک سجدے پر، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے، ایک روزہ، ایک روزہ۔ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، قعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی، کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے، ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن دے پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کیتی رکھو تے کھادی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتوں سے کھدی جاندے، کھدی جاندے۔ ہاں
تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا. کا دستی پکڑانا, آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سے, آپ نے پکڑا کھایا. کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. اب بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہو گئے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا, مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا, مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں, 5 راتیں جاگ لو, 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی, تو 5 راتیں جاگ لو, 21 23 25 27 29, ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو, کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو, بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو, تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر ایک روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے, روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, مریض ہو بعد میں رکھ لو. زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہے, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو عروض اسلام اوثق. صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ نے کہا نہیں. جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ. آپ نے کہا نہیں. حج. آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز. جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں, بغض اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اب دور دراز جگہ میں ہو, اب آپ یہیں کے, جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیس ہے, یہ آپ کا وطن ہے, اسے دیدار کرائے گا. سب کو جنت میں. بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے, بنتے بنتے کچھ بنے,
तो मौत दस्तक देने लगी, घुटने दर्द करने लगे, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, सोटियां हाथ में आ गईं। जब माल से नफा उठाने का वक्त आया तो मौत सर पे आ गई। यहाँ के हर इंसान इस मुश्किल में गिरफ्तार है। जब अपनी दुनिया से कमाने का, हासिल करने का वक्त आता है तो मौत दस्तक दे रही होती है, और मौत थोड़ा पीछे हट जाए तो बुढ़ापा तंग करने आ जाता है, बीमारियां तंग करने आ जाती हैं, परेशानियां सर पे आ जाती हैं। मौत के बाद अगर अल्लाह राजी हो गया तो जन्नत की जिंदगी शुरू होने वाली है। जन्नत की जिंदगी शुरू होने वाली है जिसमें अल्लाह ताला सबसे पहला जो वेलकम करेगा जन्नत वालों को, वो ये नहीं कहेगा मेरे ईमान वाले आ गए, तहज्जुद वाले आ गए, नमाजी आ गए। पूरी तफसील सुनो। अल्लाह ताला जब जन्नत में बिठा देगा, जन्नती मर्द, जन्नती औरत। हमारे अब्बा और अम्मा का कद कितना था कुछ पता है? 130 फुट। कितना भाई? 130 फुट। ये तो आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे, सुना है ना? ये बहुत कम मर्द औरतों को पता होगा कि औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था। वो हजरत हव्वा, हजरत हव्वा, हजरत हव्वा। 130 फुट की अम्मा थी, 130 फुट के अब्बा थे। फिर टाइम के साथ गुजरते गुजरते हम छोटे होते 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 यहां तक आ गए। आगे चल के और नीचे हो जाएंगे। जन्नत में ये कद वापस अल्लाह दे देगा। जो हमारे मुल्क का कल्चर जिन्हें याद है, उन्हें याद होगा एक कौम होती है मरासी, पता है ना? मरासी सुना, बड़ी नाजुक कौम होती, सिर्फ जबान की रोटी खाते हैं, काम कुम को नहीं करते। तो जिम्मेदार ने मरासी के जिम्मे लगा, ये मेरा घोड़ा, इसकी मालिश कर। वो घोड़े की मालिश मुश्किल काम है। वो शुरू हो गया। जब जिम्मेदार घर गया वो सो गया। वो सोया तो चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घोड़ा गायब था। तो उसने कहा अभी मारे गए, आज मेरी खैर नहीं। वो घर गया, खरगोश लाके बांध के मालिश शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद जिम्मेदार बाहर निकला, उसने कहा मेरा घोड़ा की देखे दिया है खलोता है। उसका क्यों तेरा सत्यानाश होवे, घोड़ा है तो खरगोश है, सही घोड़ा है। सारी रात मालिश की थी तो घास 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 खाते आया खलोते। हमारे अम्मा अब्बा थे 130 फुट। पैसेज ऑफ टाइम घिसते 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 ये हमारे कद आ गए। जन्नत में फिर अल्लाह वापस करेगा 130 फुट। एक अरब नौजवान कहने लगा इतने कद की क्या जरूरत है, हमें इतना ही काफी है। मैंने कहा तो ये पता है जन्नत की खजूर कितनी लंबी है? खजूर दरख्त नहीं, फल दाना का नहीं। मैंने कहा जन्नत की खजूर 25 फुट लंबी है, दाना 25 फुट का एक दाना है। वह तमरतुहा इस्ना अशरा ज़िराअन, तू है 5 फुट, तू खजूर के नीचे से गुजरा, ऊपर से एक दाना तेरे सर के ऊपर गिरा, तू तो विच्चे मर जाना। फिर मसूरा से माजरत के साथ जन्नत की हूर का कद है 130 फुट और तू गया 5 फुट, वो तो तुझे जेब में ही डाल लेगी। फिर पूछे मेरा हस्बैंड किधर गया है? और वो जो लिबास पहनती है, लिबास वो 3 मील के रेडियस में घूमता है। 3 मील, 3 माइल, 3 माइल के रेडियस में उसका लिबास घूमता है। किसी एक बोझ पा के उन्हें भूल जाने के हस्बैंड गया कि दे। लिहाजा तुम्हें भी 130 फुट करेगा, इनको भी 130 फुट करेगा। और वो जन्नत की लड़कियां तो पहले 130 फुट हैं। उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या ईमान वाली औरत का? आपने कहा ईमान वाली औरत का। वो क्यों? कहा बिसलातिहिन्न
वसियामहिन्न व इबादतिहिन्न। जन्नत की औरत नमाज नहीं पढ़ती, ईमान वाली औरत नमाज पढ़ती है। जन्नत की औरत रोजा नहीं रखती, ईमान वाली औरत रोजा रखती है। जन्नत की औरत इबादत नहीं करती, ईमान वाली औरत इबादत करती है। इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत की औरतों से आली मकाम नसीब फरमाएगा। और ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। और जन्नत में एक मुकाबला होगा, ईमान वाली औरतें, जन्नत की औरतें इकट्ठी। जन्नत की औरतें कहेंगी जिंदा रही, मौत ना आई, जवान रही, बुढ़ापा ना आया, हमेशा राजी रही, नाराज ना हुई, हमेशा साथ दिया, छोड़ा नहीं। और दुनिया की औरत में ये सारी बातें हैं, मौत भी आई, बुढ़ापा भी आया, लड़ाइयां भी हुई, झगड़े भी हुए, जुदाई भी हुई। नेक से नेक औरत। 89 का हज था तो हम बॉर्डर पे बैठे थे मीना के, मुज़दलिफा के साथ। भाई फजर की नमाज पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। तो एक बुढ़ा बुढ़ी नेक ही थे जो हज के लिए चलते चलते आके हमारे पास बैठ गए थे। हमारे इलाके के, हमारी जुबान थी, यहाँ ना बैठो, पीछे बैठो, मोहब्बत से भरो, पाकिस्तान की नफरतें यहाँ न जिंदा करो, हिंदुस्तान की नफरतें, बंगाल की नफरतें यहाँ मत जिंदा करो। आपस में उम्मत बन के रहो, मजहब के नाम पे मत लड़ो। यूरोप में ये आग लगी हुई है, मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यह मजहबी नफरत है या नहीं है, लेकिन चूंकि यूरोप में बहुत दफा जाना होता है, हर साल होता है, वहां ये झगड़े, नफरतें, हमारी मस्जिद, तुम्हारी मस्जिद, इनके पीछे नमाज नहीं, इनके पीछे नमाज नहीं, ये तो मुसलमान ही नहीं, ये तो गुस्ताख रसूल हैं, ये वहाबी हैं, ये काफिर हैं। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, मोमिना बन के रहो, मुस्लिमा बन के रहो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। यहाँ चांद के मसले में इख्तिलाफ होता है, रोजे के टाइम में इख्तिलाफ होता है। उलमा से कहता हूँ इस इख्तिलाफ को मिटाओ, जिसमें सहूलत हो सारे वो ले लो। उम्मत में तफरीक ना पैदा करो। ये उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जिसमें उम्मत को ज्यादा सहूलत हो। मा खुय्यर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा। दो काम जब मेरे नबी के सामने आते थे, जो मुश्किल होता था छोड़ देते थे, जो आसान होता था ले लेते थे। तो मेरे भाई बहनों, ये मजहब की नफरत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में आग लगी हुई है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। अगर आप और मेरा मसाइल में इख्तिलाफ है तो ये हमारी मोहब्बत को ना खत्म करे, हमारे ताल्लुक को ना खत्म करे, हमारी नफरतें ना पैदा हों। इख्तिलाफ है, शुरू से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसको मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। मजहब के नाम की नफरत को हवा ना दो, हवा ना दो, इसको ठंडा करो, इस पर पानी डालो, इसे भड़काओ नहीं, इस पर पानी डालो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निबाह करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना सबको मालूम था, ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा। आपने उसके अपने साथ रखा, लेकिन आप पानी पी रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के साहबी थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूं, शायद ईमान मिल जाए। आपने पकड़ा दिया, घर आया, कहा अब्बा ये पानी पी ले। कहने लगे ये क्या है? कहा ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तुझे ईमान मिल जाए। सुनो, कहने लगा वहां से किसी का पेशाब लिया वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। किसी का पेशाब लिया
وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے جا، اس کو کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ ہے اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت، سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی